السلام علیکم جی. رپورٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ جاتا ہے خبروں کے لیے، تبصرہ نگار بھی جاتے ہیں اور تبصرہ نگار اس میں اپنے بھی بہت سارے کام نکالتے ہیں. میرا ایک ہی اصول ہے کہ میں جب سے وہ FIA کے ہاتھوں چڑھا تھا اس کے بعد میں بہت کم باہر نکلتا ہوں. ٹھیک ہے، کی پتہ انہوں نے پھر نیت بدل جائے کہ لے چلو پڑھا نا، ٹھیک ہے آہو، تو اس لیے میں کام ہی نکلتا ہوں. نہیں اور بھی کوئی وجہ نہیں ہوتی نا، بس واک شاک گھر کے سامنے پارک ہے وہیں پہ کر لی، ٹھیک ہے. اور یہی کرنے جانا ہوتا ہے. پروگرام گھر سے ہی ہو جاتے ہیں سارے، PNN والا بھی اور یہ بھی، تو اس لیے زیادہ تر انحصار ہوتا ہے دوستوں کے اوپر. ٹھیک ہے، کچھ دوستوں کی اسلام آباد کے اندر ملاقات تھی. ٹھیک ہے، کن سے؟ بھئی ان سے. ٹھیک ہے، ان سے ملاقات تھی. تو انہوں نے کہا جی بڑے بڑے ٹاپ کے بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے، گپ شپ ہو رہی تھی. تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ گفتگو کا ضعف عقل سنائیں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی 3 لوگ جو ہیں وہ ان کی آنکھ کا تارا ہیں اور ان کا نام سنتے ہی ان کی آنکھوں کے اندر ایک عجیب و غریب چمک آ جاتی ہے. ان 3 لوگوں کی گفتگو سے پہلے میں آپ کو اپنا ایک ذاتی طور پہ جو میرے ساتھ اس طرح کی ایک پیشی کے موقع کے اوپر گزری، اس وقت نا وکلا تحریک تازہ ختم ہوئی تھی، نہیں وہ ختم ہوئے دیر ہو گئی تھی اس کو، اور ایک صاحب ایک جگہ پہ ہماری طلبی ہوئی. میں نے دفتر نے کہا کہ جی وہ آپ کو بلایا گیا ہے. میں نے کہا جی ان سے پوچھ لیں کیا مسئلہ ہے، جو کہہ دیں گے کر دیں گے. انہوں نے کہا نہیں آپ ملائیں. میں کہا میں نہیں جانا، میں ضد کر گیا. ٹھیک ہے، پھر جناب دفتر کو مزید پریشرائز کیا گیا، پھر دفتر نے ہمیں پریشرائز کیا. تو اس وقت پیسے اچھے دیتے تھے دفتر والے، تو ہم نے کہا کہ چلیں ان پیسوں پہ لات تو نہیں ماری جا سکتی، تو چلیں مل آتے ہیں. ہم ملنے گئے تو اور تو جو گفتگو ہوئی سو ہوئی. وہ جو ینگ مین تھا، کرنل ہوگا میرا خیال، ہاں کرنل ہی تھا. ٹھیک ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب آپ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پستول سامنے رکھنے کا ٹیبل پہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اگلے کو تھریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. کی پتہ ہو مینوں تھریٹ ہی کرنا چاہ رہا ہوئے اور میں کو لطیفے سنا کے اٹھ کے آ گیا ہوں، جھکتا شکتا کر کے اٹھ کے آ گیا ہوں. کی پتہ انہیں مینوں تھریٹ ہی کرنے لی سامنے رکھا ہوئے. بھئی آپ کا سرکاری ریوالور ہے، وہ دراز میں بھی رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ سائیکولوجیکل حربے ہوتے ہیں ان کے، اور ان کو بڑی ٹریننگ دی جاتی ہے ان کی. خیر، تو اس کے اوپر نا ایسی گفتگو، میں اتنی ہی گفتگو کر رہا تھا جتنی وہ پوچھ رہے تھے. تو گفتگو کرتے کرتے نا ایک دم تذکرہ آ گیا جناب اعتزاز احسن صاحب کا. تو انہوں نے بتایا ہمیں کہ دیکھیں نا اعتزاز احسن صاحب کتنے عظیم سیاستدان، اب ان کو پرائم منسٹر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. اچھا جی، حاضر سروس نمبر 1 ادارے کا ایک ذمہ دار افسر سامنے بٹھا کے آپ کو یہ بتا رہا ہو کہ اعتزاز احسن کو پرائم منسٹر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، تو ایک بات تو ثابت ہو گئی نا کہ اعتزاز احسن جہاں پہ بھی ہیں ان کا اسٹریٹجک ایسٹ ہے. اوکے. اس کے بعد انہوں نے اعتزاز احسن صاحب کی جو شان اقدس ہے اس کے اندر ایک لمبا چوڑا قصیدہ پڑھا، اور اگلے 5 سے 7 منٹ اس نے اعتزاز احسن صاحب کے نام پہ کر دیے. ٹوٹل کوئی 17-18 منٹ کی میٹنگ تھی، اس میں 7 سے 8 منٹ اعتزاز صاحب کے نام رہے. ہم اٹھ کے آ گئے سنا کے، لیکن ذہن میں یہ پھانک سی پھنس گئی کہ یار ان کا پولیٹیکل ویژن اتنا نیرو ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پھکڑ آدمی ہے، ڈرپوک آدمی ہے، بکنے والا شخص ہے، اور ان سے زیادہ کس کو پتہ ہوگا؟ یہ تو اس کو خرید و فروخت رکھتے ہیں، یہ اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب تم نے اس پارٹی میں نہیں رہنا، اس میں چلے جانا، اب تم نے اس میں نہیں رہنا، اس میں چلے جانا، اب تم نے اس میں ہی رہنا. تو یہ صاحب جو ہیں اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ اس کو ایک ویژنری بندہ ثابت کرنے لگے ہوئے ہیں جن کی ہر پریڈکشن ناکام ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آج یہ تو آپ کو اب پتہ چلا نا کہ اس کی ہر پریڈکشن ناکام ہو رہی ہے، اس کی ہر گفتگو واہیات ہے. اور وہ جب بھی بولتا بیچارے، اب انہیں بولنا بند کر دینا چاہیے، میڈیا کو انہیں مائک نہیں دینا چاہیے. وہ جب بھی بولتے ہیں بونگی ہی مارتے ہیں، اور ترس آتا ہے اس کے اوپر جو ایک امیج بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے یہ فرما دیا. اب اس ہمارے ذاتی واقعے کو سائیڈ پہ رکھ دیجئے، اب دوبارہ اس دوست کی طرف چلتے ہیں جو صاحب لوگوں سے مل کے آیا تھا، اور اس نے کہا کہ جی 3 لوگوں کا نام سنتے ہی ان کی آنکھوں کے اندر باقاعدہ موتی جگمگانا شروع ہو جاتے ہیں. 3 لوگ کیڑے کیڑے؟
انہوں نے کہا ایک، اور یہ 3 لوگ کہیں نہیں جانے لگے، اگلی گل ہے سن لو. میں کہا اچھا 3 لوگ کیڑے کیڑے؟ انہوں نے کہا جی ایک تھے محسن نقوی صاحب. ہیں محسن نقوی صاحب کا نام آتا ہے تو جیسے وہ خواتین کبھی مائیکل جیکسن کو دیکھ کے مٹھیاں بھینچتی تھی اور چیخیں مارا کرتی تھی، کہنا کم از کم ایک کنڈیشن ہو جاتی. ٹھیک ہے، دیکھا ہے کیسے پرفارم کر رہا ہے، دیکھا ہے ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے. یعنی محسن نقوی جڑا ہے جڑیا کو چولا مار رہے ہیں یار. دیکھیں یہ ہر رات کے 1 بجے پہنچ جانا، رات کے 1 بجے کی ہو رہا ہے. وہ بولنا ذرا FWO کے بارے میں، جس نے 6 دسمبر کو افتتاح کروانا تھا انڈر پاس کا اور آج 15 دسمبر کو نہیں کروایا. اس کے بارے میں محسن نقوی صاحب فوری طور پر نوٹس لے کے سسپینڈ کرے نا، اتنی اوقات ہے تو محسن نقوی صاحب اینی اوقات ہے گی ہے نا تے نوٹس لو نا. DHA وال جڑا انڈر پاس بن رہا کہ اوور ہیڈ بن رہا ہے FWO نو ٹھیکا ہے. کدی پریس ریلیز وچ اودا بھی ذکر کرو نا کہ ٹھیکیدار کو سرزنش کی ہے کہ میں 6 دسمبر کو افتتاح کرنے آیا تھا تم نے نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، تو پائے نا انج نہ کریا کرو. محسن نقوی صاحب جی وہ 1 بجے پہنچ رہے ہیں، یہ گورننس ہو رہی یار، لا حول ولا قوت یار. یہ گورننس ان کے ہاں معیار ہے، ان کے ہاں اسی طرح کا معیار معیشت کا ہے، ان کے ہاں دوسرا چیز. بہرحال جی چھڈو پرے ہے میرا پر ایویں بلڈ پریشر شوٹ کر گیا. اینو سائڈ تے کرو، ادھر آؤ. اب جناب پہلا کریکٹر کہڑا ہے؟ محسن نقوی صاحب جناب، ون اینڈ اونلی گریٹ لیجنڈ، وہ سب سے ٹاپ کے اوپر ہے. اچھا جی دوسرے نمبر کے ساتھ صادق سنجرانی صاحب. کہتے جی صادق سنجرانی کا نام آتا ہے تو ان کا بس نہیں چلتا کہ ایک دوجے نہیں فرتے جذبات میں جفیاں پال. اتنا زیادہ وہ پسند کیے جاتے ہیں اور ان کا نام جو ہے وہ گونجتا ہے. اچھا جی تیجے نمبر دیکھو. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی اپنے انوار الحق کاکڑ صاحب. ٹھیک ہے، 3 کریکٹر جو ہیں اس وقت مختلف لوگوں کو مختلف مجالس کے اندر گپ شپ کے لیے بلا کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی سیاست کے مستقبل ہیں. اب اس سلسلے میں ایک عرض کرنی تھی کہ وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن یہ جو صادق سنجرانی صاحب کی اور انوار الحق کاکڑ صاحب کی آپس میں لگی ہوئی ہے، سر یہ تو پہلے ختم کروا لیں. انوار الحق کاکڑ صاحب نے صادق سنجرانی صاحب کے بھائی کو، جو کہ سمپل ایک BCom ہے اور پولیٹیکل برائب کے طور پہ انہیں سینڈک میٹل کمپنی جو ہے اس کا CEO لگا دیا گیا ہوا ہے. پہلے وہ BCom کی بنیاد کے اوپر CFO لگ گیا جتنے کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ لگنا سی، پھر اس کو اس کا CEO بھی کا چارج بھی دے دیا گیا ہوا ہے. اور اس بنیاد کے اوپر اسلام آباد میں ان کو گھر بھی الاٹ ہو گیا. اور جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے نوٹس لیا تو پتہ چلا کہ اے بھائی اسی گھر دے کے بھول ہی گئے ہو، یعنی کس کھاتے سے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، اگر وہ ایک کمپنی بنی ہے، بھلے وہ سرکار کی کمپنی ہے لیکن وہ اٹانومس کمپنی ہے نا، تو اٹانومس کمپنی نے اگر اپنے CEO کو اسلام آباد میں رکھنا ہے، یا CEO صاحب کبھی چہل قدمی کرتے ہوئے آ جاتے ہیں تو ان کو گھر چاہیے وہاں پہ، اور گھر بھی وڈا، ہاں، اور سرکاری خرچے کے اوپر فلی فرنش چاہیے. تو میرا مطلب اس کمپنی اپنے پلے سے پے کرے نہیں، ان کو فیڈرل گورنمنٹ کے خرچے سے وہ گھر دیا ہوا تھا تو وہ پکڑا گیا. تو وہ جج صاحب جو ہیں انہوں نے کھول لیا کھاتا. انہوں نے کہا بندہ اپوائنٹ کیوں ہوا سی؟ تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کو کہا گیا کہ جناب اس کو فارغ کریں. اب فیڈرل گورنمنٹ جو تھی اس کو چاہیے تھا پی جاتے. قومی مفاد کے اندر جو صادق سنجرانی صاحب قبلہ مجزلہ تعالیٰ کی جو قومی خدمات ہیں جو انہوں نے سینڈک کے علاقے کے اندر چاغی کے اندر پاکستان کے اداروں کو اور نمبر 1 ادارے کو فراہم کیے ہیں، اسی لیے تو پائن بندے اغوا کر کے ان کو منتخب کروایا گیا تھا. سینیٹر اغوا کر کے منتخب کروایا گیا ہوا ہے صادق سنجرانی کو. کیس اجے تک نہیں لگا، عدالت میں چیلنج ہوا ہوا، کیس ابھی تک نہیں لگا. صادق سنجرانی صاحب کی ٹرم جون مارچ پوری ہو جانی ہے، ایڈی کوڑی ہے ساڈی عدلیہ. ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں کہ صحیح نہیں کہہ رہا اپنا جسٹس شوکت عزیز صدیقی صحیح نہیں کہہ رہا. آپ اندازہ کریں کہ وہ جو بددیانتی ہوئی تھی اس دن 8 دن تو مور غلط لگی ہے جی، 8 ووٹ ریجیکٹڈ اور صادق سنجرانی منتخب. یعنی آل آؤٹ ادارہ. پاویں فیض حمید صاحب تبدیل ہو گئے ہیں لیکن صادق سنجرانی اسٹریٹجک ایسٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو صادق سنجرانی اور انوار الحق کاکڑ کے درمیان ٹھن گئی
کیونکہ جیسے ہی ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کیے انوار الحق کاکڑ صاحب نے فوری طور پہ آئل اینڈ گیس منسٹری کو کہا جی بلاؤ اس کمپنی کی، جس تحت وہ کمپنی آتی تھی، کمپنی کی بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ بلا کے صادق سنجرانی کے بھائی کو اڑا دیا. آپ صادق سنجرانی کے اندر میں نہیں چھڈاں گا. سنجرانی صاحب کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ٹرم ختم ہونے جا رہی ہے، اور لیکن منتخب ہو جائیں گے، وہ دوبارہ سینیٹر منتخب ہو جائیں گے. اب جو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ جو بڑے بڑے لوگوں کی آنکھوں کے اندر جو ہے وہ نور جھلکنا شروع ہو جاتا ہے اور باقاعدہ تارے جھلملانے شروع ہو جاتے ہیں. وہ آپ دیکھتے ہیں نا فلموں کے اندر وہ ٹین کا جو لو ہوتا ہے، اس میں جو خاتون جو ہے وہ جب اپنے لو کو دیکھتی ہے تو اس کی آنکھوں کے اندر جو ہے وہ تارے جگمگانا شروع ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی 3 اسٹار دیا اکھاں دے وچ تارے جگمگاتے ہیں جب وہ صادق سنجرانی صاحب کو دیکھتے ہیں. تو اب صادق سنجرانی صاحب جو ہیں ان کا تو بھائی ہے اور وہ اپنے انوار الحق کاکڑ صاحب کے ہاتھوں. تو سر پہلی فرصت میں یہ تینوں جو ہیں اے ساڈے والا لاہورا تے چھڈو، انہاں دو دی تے آپس وچ صلح کرواؤ نا سر، ٹھیک ہے نا. ورنہ آپ ان کی سرپرستی کر کے ان کو دونوں ہاتھوں پہ ایسے اٹھا رہے ہوں گے، وہ آپس میں لڑی جا رہے ہوں گے، انہوں نے کام کی کرنا ہے، اور جو ان کی لڑائی کے نتیجے میں بدنامی ہوگی وہ سر آپ کے حصے میں آئے گی، اور آپ کی بدنامی تو ہم سر کبھی بھی نہیں نہ قبول کر سکتے. اس لیے میں نے کہا میں بر وقت عرض کر دوں. اب یہ تینوں افراد جو ہیں ان کا پاکستان کی سیاست اگلا فکرہ ہے. صاحب نے جو مجھے میرے بندے نے جو بتایا ہے، صاحب نے بتایا کہ ان تینوں افراد کا پاکستان کی سیاست کے مستقبل کے اندر مستقل کردار رہے گا اور بھرپور کردار رہے گا، اور وہی کردار رہے گا جو کہ اعتزاز احسن کا اب ہے. کیونکہ جو یہ تھے نا، یہ ہیں نا اس وقت، وہ ماضی کے اندر کچھ زیادہ دور نہیں، 10 سال کی پہلے کی بات ہے، اعتزاز احسن تھا ان کا. تو ان کے احساسوں کا کیا حشر ہوتا ہے وہ مجھے قطن بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اعتزاز احسن صاحب کا حشر جو ہے وہ دیکھ لیں. دیکھو ہمیں جو دیدہ عبرت نگاہ ہو تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.